کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ آپ کو پڑھائی مشکل لگی اور آپ نے کہا بس یہاں پہ اسکپ کر دیا؟ There is not any future of the government or the Urdu medium. تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ یار جب مجھے نہیں پتا یہ بات تو اس طریقے سے ہماری قوم کو بھی نہیں پتا ہوگی. تو اس وقت میں نے سوچا کہ اگر میں اس پہ کمانڈ حاصل کر لیتی ہوں, اگر میں انگلش کو جا کر آگے بہتر کر لیتی ہوں, تو میں ضرور اس چیز کی آگاہی دوں گی کہ بالکل انیشیل اسٹیج سے انگلش لینگویج سیکھیں, کیونکہ بنا انگلش لینگویج کے آپ کسی میدان میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. آپ نے ماسٹرز میں پہلی پوزیشن حاصل کی, اس کامیابی کے پیچھے آپ کی کتنی محنت تھی اور کتنی جدوجہد اس میں شامل تھی؟ ایک عام اسٹوڈنٹ کو پڑھانا اور اپنے ٹیچرز کو پڑھانا کیا ڈیفیکلٹ ہے؟ ہمارے ٹیچر جب اسٹوڈنٹ بن کر آتے ہیں تو کافی زیادہ ہیزیٹیٹ بھی ہم ہوتے ہیں, اور ٹیچر کو ٹیچر ہی کہا جاتا ہے, ان کا نام تو پھر کبھی بھی نہیں لے سکتے ہم, چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے لینگویج سیکھنا زیادہ آسان مشکل ہے یا دوسروں کو سکھانا؟ یہ کہ ٹیچرز کا بھی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ وہ کتنے کوالیفائڈ ہیں. اگر ٹیچرز آپ کا ایک ٹیچر ہائیلی کوالیفائڈ ہے تو پھر وہ ہمیشہ کوئی نئی اپروچ لے کر آتا ہے, ایک نیو کریٹیوٹی ان کلاس میں انٹروڈیوس کرتا ہے. تو السلام علیکم, میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ. آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے تعلیمی میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا, ہزاروں طلباء کو پڑھایا اور سماجی خدمات میں بھی فعال کردار ادا کیا. میری مراد جناب عروج زہرا صاحبہ سے ہیں, ان کی جانب چلتے ہیں اور ان کی کامیابیاں اور ان کی زندگی کے احوال انہیں سے جانتے ہیں. السلام علیکم میم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بتائیں کہ آپ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم تھی وہ کہاں سے حاصل کی, اور پڑھائی کے دوران سب سے بڑی جو موٹیویشن تھی وہ کیا تھی؟ ابتدائی تعلیم میرا تمام بیک گراؤنڈ گورنمنٹ اسکول سے رہا ہے. گورنمنٹ اسکول سے ہی انٹرمیڈیٹ تک ہوا, یعنی میٹرک ہوا, انٹرمیڈیٹ ہوا, اور یونیورسٹیز میری جو ہیں جو میں نے جہاں سے تعلیم حاصل کی سب میری گورنمنٹ ہے. تو پرائیویٹ اسکولز وغیرہ سے تو میں کبھی وابستہ نہیں رہی ہوں ان ٹرمز آف مائی اسٹوڈنٹس لائف. لیکن اس کے علاوہ بات کرتے ہیں موٹیویشن کی, تو موٹیویشن یہ تھی کہ کچھ بننا ہے لائف میں, کچھ کرنا ہے. تو یہ موٹیویشن تھی جس نے مجھے ہمیشہ پرسیو کیا ریگارڈنگ مائی گولس. تو اسی لیے کیا کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ آپ کو پڑھائی مشکل لگی اور آپ نے کہا بس یہاں پہ اسکپ کر دیں؟ بالکل. آئی ریمبر دا ٹائم کہ جب میں نے میٹرک اپنا گورنمنٹ اسکول سے پاس کیا تو اس وقت A+ گریڈ تھا, لیکن جب میں فرسٹ ایئر میں گئی تو اب فرسٹ ایئر میں جا کر بالکل دنیا ہی بدل گئی, کیونکہ وہاں پر انگلش میڈیم کا رجحان ہوتا ہے. تو اردو سے انگلش میں جانا میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا, کیونکہ کیمسٹری, فزکس, میتھس, بایولوجی سب میں نے اردو میں پڑھی تھی. اب آگے پری میڈیکل جو میں نے لیا فرسٹ ایئر میں, FSC جو تھا میرا, وہ تمام انگلش پہ تھا. تو ایٹ دیٹ ٹائم مجھے یہ آپشن تھے کہ یا تو میں پڑھائی چھوڑ لوں یا میں کیا ایسا کر لوں. دین اس ٹائم تھوڑا سا ریلیکس رہی, تھوڑا اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا, پھر میں نے واپس بیک ٹو اسٹڈیز کیا. تو اردو میڈیم سے انگلش میں آنے کا سفر کافی چیلنجنگ تھا. اس ٹائم آپ کو سب سے زیادہ موٹیویٹ گھر میں سے کس نے کیا؟ اس ٹائم سب سے زیادہ موٹیویٹ میرے پیرنٹس نے کیا, اور پیرنٹس میں سے خاص طور پہ والدہ نے کیا کہ کوئی نہیں تم کر لو گی, کیونکہ تم نے جب میٹرک ہی A1 گریڈ سے کیا ہے تو آگے بھی کر لو گی. تو پیرنٹس میں سے دونوں نے اور اسپیشلی والدہ نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. تعلیم کے سفر کے دوران وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے طے کیا کہ قوم کے لیے کچھ کرنا ہے مجھے؟ تعلیم کے دوران جب, کیونکہ مجھے ہرڈلز آ رہے تھے, یہ بات پتہ ہی نہیں تھی مجھے کہ گورنمنٹ اسکول سے جب میں پڑھ کے آگے جا رہی ہوں دیر از ناٹ اینی فیوچر آف دا گورنمنٹ اور دا اردو میڈیم. تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ یار جب مجھے نہیں پتا یہ بات تو اس طریقے سے ہماری قوم کو بھی نہیں پتا ہوگی. تو اس وقت میں نے سوچا کہ اگر میں اس پہ کمانڈ حاصل کر لیتی ہوں, اگر میں انگلش کو جا کر آگے بہتر کر لیتی ہوں, تو میں ضرور اس چیز کی آگاہی دوں گی کہ بالکل انیشیل اسٹیج سے انگلش لینگویج سیکھیں, کیونکہ بنا انگلش لینگویج کے آپ کسی میدان میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے, تعلیمی اداروں کو کیا کہیں گے کہ اگر وہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو میٹرک لیول تک اردو لیول کو چھوڑ کے انگلش لیول کو ہی اسٹارٹ کریں؟ اردو زبان ہماری زبان ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اردو کی بہت اہمیت ہے, لیکن اردو کے ساتھ ساتھ انگلش کو بھی لے کر چلیں, کیونکہ اردو ہماری زبان ہے, ہمیں بہت محبت ہے. آئی لو مائی اردو لینگویج. لیکن انگلش جو آپ کا تمام ایجوکیشنل ڈومین ہے وہ بنا ہی ایسا ہے کہ وہ انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ اردو رکھیں, بالکل رکھیں, ساتھ میں ساتھ چلیں, لیکن انگلش پہلے سے اول دن سے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ماسٹرز میں پہلی پوزیشن حاصل کی, اس کامیابی کے پیچھے آپ کی کتنی محنت تھی اور کتنی جدوجہد اس میں شامل ہے؟
ماسٹرز میں جب میں نے پوزیشن حاصل کی تو ایک سفر تھا اپنا، کیونکہ اکاؤنٹ، ٹیکسیشن، فائنینس، یونیورسٹی کی اسٹڈیز تھیں، ان کو مینیج میں نے کیا، تو کافی زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. ایٹ دا ٹائم آئی یوز ٹو اسٹڈی اراؤنڈ 8 to 10 hours a day. تو 8 سے 10 گھنٹے روزانہ پڑھتی تھی، پاس پیپر سالو ہوتے تھے، کیونکہ یونیورسٹی کا ڈومین اور کرائٹیریا ہی الگ ہوتا ہے. تو وہ جو میری پوزیشن تھی وہ ایک کافی سرپرائزنگ تھی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا ایٹ دا ڈے آف اناؤنسمنٹ آف دا ریزلٹ کہ مطلب میری فرسٹ پوزیشن بھی بنی ہے. اچھا، تو فرسٹ پوزیشن کا سن کے کیا آپ کا اندر سے؟ مجھے تو کافی یقین نہیں آ رہا تھا اس ٹائم. مجھے لگا کہ میں بالکل ایک ایسی اسٹوڈنٹ ہوں جسے اتنا بھی پڑھنا نہیں آتا کہ اسٹینڈ سیکنڈ یا اسٹینڈ فرسٹ. تو میں نے کنفرم کیا اپنے لائبریرین سے، پھر اپنے ٹیچر سے کہ سر کیا واقعی میری یہ پوزیشن ہے؟ دین ہی میڈ می انشور یس یو آر ایٹ دا پوزیشن آف فرسٹ. تو پھر مجھے ریئلائز ہوا. آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، تو یہ سلسلہ کب سے شروع کیا؟ ٹیچنگ میں نے اسٹارٹ کی 2018 سے، اور اس وقت میرا انٹرمیڈیٹ ہوا تھا اینڈ آئی ریسنٹلی انرولڈ ایٹ دا ٹائم ان دا گریجویشن پروگرام. تو جب گریجویشن میں آئی تو اس وقت کیونکہ 2 سال میرے لیے کافی تھے، میٹرک کے بعد سے جو 2 سال کا سفر تھا انٹرمیڈیٹ کا، اس وقت میں نے کافی اپنے آپ کو گروم کر لیا تھا کہ بس اب میں نے پڑھانا ہے. تو جب میں نے گریجویشن اسٹارٹ کیا اپنا، دین اس کے ساتھ ہی میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا گریجویشن کے ساتھ. تو یہ آپ کا شوق تھا یا حالات نے آپ کو اس طرف لے کے آئے؟ نہیں، مجھے اپنے ایجوکیشنل سسٹم سے بہت محبت ہے اور یہ میری محبت تھی کہ میں اس طرف آئی ہوں. اچھا، آپ کی جو پہلی کلاس تھی ایجوکیشن اسٹارٹ ٹیچنگ لیول میں، وہ کیسا دن تھا؟ جب پہلے دن میں گئی تھی، سب سے پہلے دن، تو اس ٹائم پہ میں اور زیادہ ایک معصوم سی بہت چھوٹی سی بچی تھی. تو جب انہوں نے پہلی کلاس میں کھڑا کیا تھا تو ایون آئی واز شیورنگ ایٹ دیٹ ٹائم کہ میں کیسے ٹیکل کروں گی کلاس. لیکن بس انہوں نے یہ کہا کہ یہ پین آپ کے پاس ہے اور آپ نے پڑھانا ہے. تو بس اس وقت یہ تھا کہ ڈو اور ڈائی، یا تو کرنا ہے یا مرنا ہے. تو دین پھر میں نے اسٹارٹ کیا. ڈر لگ رہا تھا لیکن اوور کم کیا، اپنے فیئر کو اوور کم کیا کہ میں کر لوں گی. 8,000 طلباء کو آپ نے پڑھایا، بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس میں جوڑ کے آپ نے خود کیا سیکھا؟ 8,000 جو میں نے پڑھائی اپروکسیمیٹلی ایک ڈیٹیلز موجود ہیں. اس میں جڑ کر ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم 8 لوگوں سے بھی ملتے ہیں تو ہمیں ان کے کلچر، ان کی زبان کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے. پھر تو یہ 8,000 طلبہ تھے. تو ان کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کا کرائٹیریا ویری کرتا ہے. ایک پاکستان میں رہنے والے اسٹوڈنٹ کا ایجوکیشنل لیول بھی برابر نہیں ہے. اگر میٹرک کر کے 4-5 اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی کافی بگنر پہ ہے، کوئی بیسکس پر ہے، کوئی بہتر ہے، کوئی انٹرمیڈیٹ لیول پر ہے. تجربہ سم ہاؤ اچھا رہا، پازیٹیو رہا. دیٹس وائی آئی ایم ریئلی ولنگ ٹو ٹیچ مور. اوکے، آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، اور کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کو آج تک یاد ہو؟ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ٹیچر کا تعلق ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہیں پر ہرڈلس کر رہا ہے، کہیں اٹک رہا ہے، تو ٹیچرس کو اپنے ذات کو نا کمپٹیشن میں نہیں لے کر آنا چاہیے کہ یو آر مائی کمپٹیٹر. آپ ٹیچر ہیں اور وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. آپ یہاں پڑھانے آئے ہیں، وہ پڑھنے آئے ہیں، تو آپ نے اسے 100% ڈیلیور کرنا ہے. اور واقعی کی بات تو پازیٹیو ہے کہ اب یہ واقعہ کہوں یا ریسنٹلی حالات کہوں، ایون جو جہاں پر میں پڑھتی ہوں، جہاں پر میں نے اپنا MPhil کمپلیٹ کیا ہے، وہاں کے میرے جو 2-3 ٹیچرز ہیں انہوں نے بھی مجھ سے آ کے کلاسز لیں. اور یاد پڑتا ہے 2016 میں جب میں نے میٹرک کیا تھا، اس وقت میں نے کیمسٹری جب ایک سر سے پڑھی تھی، ان کا نام ڈسکلوز نہیں کروں گی. ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ وہ آئے ہیں، بیکاز ہی ڈزنٹ نو می، کیونکہ وہ نہیں پہچانتے مجھے، لیکن میں انہیں پہچان گئی تھی. اور اب وہ آئے ہیں انگلش اسپیکنگ کے لیے لاسٹ منتھ. تو آئی واز ریئلی اسٹونشڈ کہ یہ تو میرے ٹیچر تھے اور آج میں ان کی ٹیچر ہوں. تو ایک عام اسٹوڈنٹ کو پڑھانا اور اپنے ٹیچرس کو پڑھانا کیا ڈیفیکلٹیز یہ ہوتی ہیں کہ عام اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہماری ایسے کوئی ایموشنل بانڈنگز نہیں ہوتی ہیں کہ ہم بس ایک ٹیچر ہیں ان کے. لیکن ہمارے ٹیچر جب اسٹوڈنٹ بن کر آتے ہیں تو کافی زیادہ ہیزیٹیٹ بھی ہم ہوتے ہیں. اور ٹیچر کو ٹیچر ہی کہا جاتا ہے، ان کا نام تو پھر کبھی بھی نہیں لے سکتے ہم، چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو ان کو پڑھاتے ہوئے کافی زیادہ نروسنس بھی ہوتی ہے، لیکن اپنا ہم بیسٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ ٹیچر ہے نا، انہوں نے سکھایا ہے ہمیں. لیکن وہ انگلش کے حوالے سے جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر وہ بالکل ریئلائز نہیں ہونے دیتے اس بات کو کہ وہ ہمارے استاد رہ چکے ہیں کبھی. تو یہ اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے. ٹیچرس کو پڑھانا زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو دی بگنر ون. آپ کو کیا لگتا ہے لینگویج سیکھنا زیادہ آسان مشکل ہے یا دوسروں کو سکھانا؟ میرے خیال سے زبان سیکھنا اور سکھانا دونوں ہی مشکل ہے. میں کسی ایک کو بھی آسان نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ہمارے پاس انگلش میں ایک ورڈ کے آلموسٹ 25 to 27 میننگز ہوتے ہیں. ہمیں اس کا کانٹیکسٹ پکڑنا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کس سینس میں کہاں آ رہا ہے. تو اگر آپ جتنا اچھا سیکھتے ہیں دین پھر آپ سکھانے کی طرف آئیں گے. اور سکھانا تو آج کل کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس آج کل بالکل پڑھائی کی طرف نہیں ہے. انہیں بتاتے رہے، ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے کہ پڑھ لیں، پھر ان کو ٹیسٹنگ سسٹم، ان کو ریویژن. تو پڑھنا پڑھانا دونوں ہی مشکل ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایسنٹ ٹریننگ اور پریکٹیکل لرننگ پہ زیادہ زور دیتی ہیں، اس پہ زیادہ آپ کا فوکس ہوتا ہے. تو جو ٹریڈیشنل ٹریننگ ٹیچنگ ہے اس سے وہ کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے؟
دیکھیں اگر ہم ڈفرینسیشن کی بات کریں جو ٹریڈیشنل ہے تو ٹریڈیشنل کو تو میں فالو نہیں کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ ٹیچرس کا بھی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ وہ کتنے کوالیفائڈ ہیں. اگر ٹیچرز آپ کا ایک ٹیچر ہائیلی کوالیفائڈ ہے تو پھر وہ ہمیشہ کوئی نئی اپروچ لے کر آتا ہے, ایک نیو کریٹیوٹی ان کلاس میں انٹروڈیوس کرتا ہے. تو ہمارا جو سلسلہ ہے ایکشن ٹریننگ یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے, اور نیو پریکٹیکلٹیز کی طرف ہم جاتے ہیں, نئی چیزیں انٹروڈیوس کرواتے ہیں ٹریڈیشن سے الگ. ٹھیک ہے. آج کے نوجوانوں کے لیے انٹرنیشنل لینگویج بہت زیادہ ضروری ہے, تو آپ اس کو کس طرح کہیں گے کہ کیسے اس کی طرف آئی تھنک یو آر آسکنگ دا کوشچن اباؤٹ آئیلس. آئیلس کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو جو اسٹوڈنٹس بیرون ملک جانا چاہتے ہیں چاہے امیگریشن کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا پر, تو انہیں یہ سسٹم یعنی یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے. وداؤٹ دس ٹیسٹ بہت ہی کم یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ بھائی جب آپ باہر جا رہے ہیں اپنے پوٹینشیل کو انٹروڈیوس کرنے, کچھ نیا حاصل کرنے, تو آئیلس آپ وقت پر کر لیں, یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی وہ ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے تو اس کا وہ کریڈٹ آپ کو ہی دیتے ہیں یا خود پہ ہی رکھ لیتے ہیں کہ ہم نے محنت کی؟ نہیں, کہ اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ وہ کہاں پر تھا. جو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا ہو کہ ٹیچر تمام کریڈٹ گوز ٹو می. وہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے محنت کی ہے, لیکن تمام اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کریڈٹ ٹیچر کو ہی دیتا ہے, یہ بات ہے. ٹھیک ہے. مختلف بیک گراؤنڈس کے آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, تو زیادہ چیلنجنگ کیا ہوتا ہے آپ کے لیے؟ مختلف بیک گراؤنڈس کے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اب وہ مجھے تو اردو اور انگلش دو ہی زبانیں آتی ہیں. اب اگر کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جسے دوسری کوئی زبان آتی ہے اور وہ اردو سمجھ ہی نہیں سکتا, تو انہیں سمجھانے کے لیے پھر دوسرے انسٹرکٹرز میں نے رکھے ہوئے ہیں کہ کم از کم آپ پھر جیسے کہ دوسری زبانیں پشتو ہے, سندھی ہے, مجھے نہیں آتی ہے, تو آپ پھر ان کو پہلے سمجھیں, انہیں اتنا تو کر دیں پھر, یعنی ان کو بیسک جو لیول ہوتی ہے نا, پھر وہ سندھی زبانیں یا پشتو ہے وہ اس کے تھرو انہیں انگلش سکھاتے ہیں. تو میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ اگر انہیں اردو نہیں آتی نا تو پھر میرے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. صحیح. تو آپ نے ڈفرینٹ انٹرویوز بھی دیے, پی ٹی وی پہ ہو گیا, دیگر اور چینلز پہ, تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ وہ ایکسپیرینس میرے ہمیشہ پازیٹیو رہے الحمد للہ. پی ٹی وی ہے, میٹرو ہے, یا ڈفرینٹ چینلز ہیں, وہاں کیونکہ ہماری شخصیت کو لے کر یا ایک ایجوکیشنل کرائٹیریا بھی بات رہی ہے, تو ہمیشہ پازیٹیو رہا ہے, اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا وہاں کے ہوسٹ سے, وہاں کے انوائرمنٹ سے, اور بہت کچھ مجھے وہاں پہ دیکھنے کو ملا. ڈفرینٹ ایونٹس پہ بھی آپ ایز اے گیسٹ گئی ہیں, تو وہاں کا ایکسپیرینس آپ بتائیں. کیسٹل, کچن کیسٹل ہو گیا, کیور پاکستان وغیرہ. جیسے کیور پاکستان میں ہم گئے تھے, اور اس کے علاوہ کچن کیسل ہے, اور ڈفرینٹ وہاں پر پروگرامز ہیں. وہاں پر ایز اے گیسٹ, مطلب ایز اے گیسٹ, آنری گیسٹ بلایا گیا تھا, تو وہ بہت اچھا لگا. وہاں پر ہم سے اسپیچ کرواتے ہیں, اور بہت چھوٹی ایج میں جب آپ کسی کو اسپیچ دیتے ہیں اور آپ کی آڈینس کافی بڑی ایج کے ہوتے ہیں تو وہ کافی پراؤڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر جو آڈینس ہوتے ہیں ان کا بھی سننے کا ایک الگ ہی جوش ہوتا ہے کہ ہم سے مخاطب کرنے والا کچھ نیا ہے. اب ایک 50 سال کی عمر میں آ کے کوئی اسپیچ دیتا ہے تو اس کی میرا نہیں خیال کوئی اتنا زیادہ سننا پسند کرتا ہے. تو ینگسٹ موٹیویشن لیول کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے, تو وہ ایک اچھا رہتا ہے. آپ جب مختلف پلیٹ فارمس پہ جاتے ہیں, مختلف لوگوں سے انٹروڈیوس ہوتے ہیں, تو کافی بہتر رہتا ہے. سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, تو اس کی طرف آپ کا رجحان کیسے آیا؟ سوشل ایکٹیوسٹ کی طرف میرا رجحان یہی رہا کہ جب میں نے دیکھا کہ یار لینگویج بہت ضروری ہے, ہماری قوم کو پتہ ہونا چاہیے, تو پھر میں اس طرف آئی پڑھانے کی طرف. اب ہمارا اکارڈنگ ٹو سوشل اکنامک فیکٹر پاکستان ایک تھوڑا سا ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی آ رہا ہے, کافی تھوڑا یا غریب عوام بھی ہے, تو ان کو پھر ان کی کوشش کے مطابق, ان کی حیثیت کے مطابق میں اپنی طرف سے کلاسز پرووائڈ کرتی ہوں. آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ابھی اس سوشل ایکٹیوسٹ کی طرف بھی ہیں, تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا مشکل نہیں ہوتا؟ ہاں جی, مشکل ہوتا ہے, لیکن ناممکن نہیں ہوتا. پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف میں بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے, اور وہ کرتی ہوں. کچھ جابز آ رہے ہیں اور کچھ گھر کے آ رہے ہیں. گھر کے وقت میں جاب کی بات نہیں ہے, جاب کے ٹائم میں گھر کی بات نہیں ہے, تو اس طریقے سے ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے. سماج میں خواتین کا کردار آپ کے نزدیک کیسا ہونا چاہیے؟ میرے نزدیک سماج میں خواتین کا کردار بہت اہم ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں پاپولیشن کے حوالے سے بھی خواتین کی گروتھ زیادہ ہے, تو اور تمام جو تربیت کا دار و مدار ہوتا ہے وہ بھی خواتین پر ہوتا ہے. تو آج کی عورت کو اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ اپنے رائٹس اور دوسروں کے رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, اپنے حقوق دوسروں کے حقوق, اپنے فرائض دوسروں کے فرائض. تو خواتین کا کردار میں سمجھتی ہوں ہر فیلڈ میں ٹاپ لیڈنگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کا ایم فل جاری ہے, تو آگے کی تعلیم کا کیا آپ کا کوئی کرائٹیریا کہاں تک؟ ایم فل میرا ہو چکا ہے الحمدللہ, اسی سال ہوا ہے, اور ابھی بس ڈگریز کی آتی ہے. آگے کے میرا پی ایچ ڈی کا ارادہ ہے انشاءاللہ, اور پی ایچ ڈی میں انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی. اس کے آگے ابھی سوچا نہیں ہے, اگر موقع بنا تو پھر انشاءاللہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کی طرف جاؤں. بزنس کی طرف جانے کا کوئی آئیڈیا ہے آپ کا؟ ایسا ابھی بزنس کا کوئی پروڈکٹ لانچ نہیں کرنا ہے, کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, بس اپنی اس پروفیشن کو ہی آگے لے کے چلنا. لاسٹ ہمارے جو ینگ جنریشنز ہیں ان کو کیا مشورہ دینا چاہیے؟
ینگ جنریشن کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ بھی اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں, آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. اگر آپ پڑھائی کی طرف ہے تو بالکل پڑھیں, اگر آپ کا رجحان کسی اسپورٹس کی طرف ہے تو وہاں پر جا کر اپنا وقت لگائیں, لیکن ایٹ لیسٹ وقت کی قدر کریں, کیونکہ جب وقت چلا جاتا ہے نا تو آپ کو نہ تو پیسہ فائدہ دیتا ہے نہ کوئی چیز. تو میرے خیال سے یہی میسج ہے کہ بی پازیٹیو, اسٹے ہمبل اینڈ رسپیکٹ ایوری ون. تھینک یو سو مچ, آپ کا شکریہ بہت. ناظرین, امید ہے آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.